اور وہ سنی کا سینہ ہے جسے محبت رسول کے لیے رب نے مختص فرمایا ہے، اور وہ چہرے آج بھی چمک رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں بھی یہ چہرے چمکتے ہوں گے۔ یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ کے حبیب نے پڑھا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے، عرض کی یا سیدی۔ حضرت ابو سعید خدری حاضر ہوئے، عرض کی یا سیدی۔ عبداللہ بن عباس حاضر ہوئے، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ تینوں ذوات مقدسہ حاضر ہوئی، عرض گزار ہوتی ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے چہرے چٹے ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ کون ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ من اہل سنت و جماعہ، حشر کے میدان میں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے عقیدہ آج بھی چمک رہا ہے، جن چہرہ کل حشر کے میدان میں چمک رہا ہوگا، وہ سنیوں کا چہرہ ہے، وہ سنیوں کے چہرے ہیں جو آج بھی چمک رہے ہیں اور وہ حشر کے میدان میں بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، فرمایا کل حشر میں جن کے چہرے کالے ہو چکے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، وہ بدعتی گمراہ لوگ ہوں گے۔ آج سرکار کے میلاد سے چڑھنے والوں، آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صحابہ نے بنایا؟ میلاد بنانے والوں یہ سنت صحابہ ہے؟ میں نے کہا آؤ سنو قرآن رب کا کیا کہتا ہے، اٹھاؤ پارہ نمبر 28 سورہ صف کو پڑھو، رکوع نمبر 9 پڑھو، آیت نمبر 6 پڑھو۔ تم پوچھتے ہو ہم سے صحابہ نے بنایا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے حبیب کے صحابہ بھی بڑے معتبر ہیں، اللہ کے حبیب کی اہل بیت بڑی معتبر ہے، مگر میں تمہیں معصوم عن الخطا انبیاء کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ کے حبیب سے رب فرماتا ہے پیارے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا لوگوں سنو، آج کہتے ہیں میلاد محفل بنا کے پڑھنا کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ کا نبی اور رسول عیسیٰ کھڑا ہو کر مجمع عام میں خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہے بنی اسرائیلیوں سنو، میری آمد آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ دوسری وجہ بھی پیش کرتا ہوں، کہا آیا اس لیے ہوں کہ توریت کی تصدیق بھی کروں، لیکن